غالباً اللہ، لام سے مراد جبریل امین کی ذات جو کہ قرآن کو لے کر آئے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ السلام، ہم نے روم والوں کو غلبہ عطا کیا اس زمین میں، اور یہ آپ سے پہلے کی بات ہے، اور وہ لوگ جو آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ہم نے ان کو شکست عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، توجہ طلب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت باصحادت سے تقریباً 300 مورخین بیان کرتے ہیں 300 یا 400 سال پہلے سلطنت دو سپر پاورز تھی پوری ورلڈ میں، ایک رومن امپائرز اور ایک ایرانی امپائرز، سلطنت روم اور سلطنت ایران۔ سلطنت روم جو رومن امپائرز تھا، اس کا کنگ الیگزینڈر دی گریٹ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے سکندر اعظم تھا، اور دوسری طرف ایرانی امپائرز تھی، سلطنت ایران تھی، جو کہ آگ کی پوجا اور آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ آج بھی ان میں سے کچھ لوگ، بلکہ پورا ایک گروہ آج بھی موجود ہے پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، بھوٹان میں، برما میں، مالدیپ میں۔ یہ وہ پٹی ہے جہاں پہ آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا مذہب پارسی ہے، ان کو پارسی نوٹ فارسی، فارسی جو ہے وہ ایران کی قومی لینگویج ہے، نیشنل لینگویج ہے فارسی، جس کو ہم انگلش میں پرشین کہتے ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے وہ تھا پارسی، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ جو لوگ جو احباب پاکستان سے ہیں انہیں پتہ ہے کہ لاہور میں ایک ہوٹل ہے اواری، اس کی ایک چین، ایک برانچ کراچی میں ہے اواری ٹاورز کے نام کی، ایک اس کی برانچ دبئی میں ہے، ایک اس کی برانچ ٹورنٹو کینیڈا میں ہے۔ یہ بہرام اواری کا ہوٹل ہے، جو اس کا مالک ہے وہ پاکستانی ہے، اور وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے انڈیا سے، انڈیا کے گجرات سے پاکستان میں، اور یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ پارسی ہے۔ آپ کو بتانے کا یہ مقصد نہیں کہ جا کے ان کو مارنا شروع کر دو کہ تم پارسی کیوں ہو۔ سلطنت روم اور سلطنت ایران آپس میں ٹکرائی۔ پہلے تو سلطنت روم والے شکست کھا گئے، سکندر اعظم پاکستان تک بھی گیا جب پاکستان کا نام نشان نہیں تھا۔ یہ تب کی بات میں بتا رہا ہوں، سکندر اعظم کی جو تاریخ ہے مورخین بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کی ولادت سے 300-350 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اتنا یہ پرانا واقعہ ہے جو قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین۔ اور یہ پاکستان کے شہر جیلم تک گیا۔ یہ جیلم والے اسی لیے تھوڑی جلدی کسی کی بات نہیں مانتے، ان کی طبیعت میں اسی لیے سختی ہے کہ سکندر اعظم، یہ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم وہاں تک پہنچا تھا، ہم نے اس کی نہیں مانی، تو تمہاری کہاں مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی ہے حبیب علیہ السلام، اس کے بعد ہم نے روم والوں کو، سلطنت روم والوں کو، ایرانیوں پر غلبہ عطا کیا، اور اس کی خاص وجہ تھی، وہ خاص وجہ یہ تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً، شیورٹی کسی کو نہیں ہے، یقین کسی کو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں غالباً سلطنت روم جو ہے وہ ان کا ذہن جو تھا وہ تھوڑا سا یہودیت کی طرف تھا، اہل کتاب تھے، وہ یہودیت کی طرف مائل تھے، نصرانیت کی طرف مائل تھے، اور چونکہ آگ کی پرستش کرنا یہ بہت بڑا ظلم کا کام تھا، وہ بالکل مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے روم والوں کو فتح عطا کی تھی، غلبہ عطا کیا تھا، تاکہ وہ ایرانیوں پر قابض ہو جائے، تاکہ ہم اہل کتاب والوں کو زمین پہ فتح عطا کریں۔ یہ خبر واحد حضور علیہ السلام کی طرف عطا کی گئی حضور علیہ السلام، اور جو لوگ آپ کی نبوت کو، رسالت کو جھٹلاتے ہیں حبیب علیہ السلام، ان کو کہہ دیجئے ذرا زمین میں پھیلو،
اور دیکھو کہ ہم نے تم سے پہلے مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، اور اگر تم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی تو تم بھی قیامت کے دن تک عبرت کا نشان کائنات میں بنا دیے جاؤ گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانی کا، آیت کا مطلب ہے نشانی، قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہے نشانی، آیت کا لغوی معنی جو اردو میں بنتا ہے اس کا نام ہے نشانی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایران والے اپنے سربراہ کو، اپنے لیڈر کو آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، آیت اللہ، وہ آیت اللہ سے مراد یہ اللہ کی نشانی ہے، ان کی وہ اتنی عزت دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور باہر فٹ پاتھ پہ جا کے اسی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مینٹیلٹی ہے سنیوں کی اور شیعوں کی۔ دیکھیں کہ ان کا عالم پڑھا بھی نہ ہو، وہ کہیں روڑی سے اٹھ کے آیا ہو تو اس کو اپنی سر کا تاج بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور سنیوں کا مولوی بیچارہ چاہے اپنے آپ کو رگڑ کے 40 سال بھی پڑھ کے آیا ہو تو اس کے خلاف بھی باہر جا کے بات کی جاتی ہے۔ میں آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، سورہ روم کا بس یہ واقعہ بیان کر دیا میں نے۔ آگے سورہ لقمان آتی ہے، اس میں بھی حروف مقاطعات ہیں، الف لام میم۔ اب مراد آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہ کھلی کتاب ہے جو کہ سچ بات کہتی ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، جو بات کو سمجھنے والے ہیں۔ یہودی اور نصرانی بات کو سمجھتے نہیں تھے، جب اللہ کی آیات ان کے پاس آتی تھی تو ان میں وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اچھا اگر یہ ایسا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اگر یہ آیت فلاں آیت سے پہلے آ جاتی تو زیادہ بہتر تھا، اچھا یہ صبح کے ٹائم آئی ہے، یہ دوپہر کو آ جاتی تو زیادہ بہتر تھا، دوپہر کو آئی نہیں، یہ شام کو آ جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، محسنین کی نشانی یہ ہے، قرآن جب بھی ان کے پاس آتا ہے اور جبریل جب بھی قرآن کی آیت لے کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہیں ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت کو پہنچنے والے ہیں اور وہی لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اور حبیب علیہ السلام جو ایمان والے نہیں ہیں، جو تکبر کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اکڑتے ہیں، ان کو بشارت دے دیجئے کائنات میں اور آخرت میں دردناک قسم کا عذاب۔ اور جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس جنت نعیم ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ کبھی وہ ان کو اس سے نہیں نکالے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا شرک مت کر، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ آج تک نہیں چل سکا کہ حضرت لقمان کا بیٹا مشرک تھا یا مسلم تھا، لیکن بہرحال اگر وہ مشرک تھا تو اس لیے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر وہ مشرک نہیں تھا تو اس لیے کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ڈگمگائے نہ بلکہ استقامت اختیار کرے۔ جو لوگ اپنے والدین کا تو احترام نہیں کرتے ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے انسان کیا تو نہیں دیکھتا تیری ماں نے 9 ماہ تک تیرے حمل کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پتہ نہیں اس دوران کتنی کتنی مصیبتیں اس نے جھیلنا پڑی اور کتنا کتنا پیدل اس کو سفر کرنا پڑا اور یہ وزن اٹھا کے وہ چلتی رہی، اور پھر جب تم باہر آئے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، وضع حمل ہو گیا، تمہاری ولادت پیدائش ہو گئی تو اس نے 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا اور تم اس کا خون پیتے رہے۔ دوسرے معنوں میں وہ جو خوراک کھاتی تھی جو اس کو فائدہ دیتی وہ اتنی ہی سیم تمہیں فائدہ دیتی۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا تو جب باہر آتا ہے تو ایک اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، ایمبلین کوڈ، جو ناڑوا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ایک نس ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے آپ کے پیٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے،
اس سے آپ اپنی ماں کا خون پی رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو